السلام علیکم سامعین ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جموں کشمیر ٹی وی کی لائیو نشریات میں پروگرام ارتقاء ایوولوشن، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ کبیر احمد خواجہ۔ پاکستان کے زیر انتظام ریاست جموں کشمیر کے دونوں حصوں میں جو مظفر آباد اسمبلی کے زیر سایہ اور دوسری جانب گلگت بلتستان میں ایک طویل عرصے سے عوامی حقوق کی تحریک جاری ہے۔ اس سردی کے موسم میں بھی گلگت بلتستان کے عوام آج بھی سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، صرف بنیادی حقوق کے لیے۔ گزشتہ 9 ماہ سے پاکستان کے زیر انتظام ریاست جموں کشمیر کے عوام بھی سڑکوں پر ہیں، لیکن کہیں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ پاکستان کے زیر انتظام ریاست جموں کشمیر کی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے 5 فروری کو پورے خطے میں پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن کا اعلان کر رکھا ہے۔ تمام ٹریڈ یونینز، ٹرانسپورٹ یونینز اور ہر طرح کے عوامی سطح پر پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن کیا جائے گا۔ جبکہ دوسری جانب گلگت بلتستان میں اگر آپ دیکھیں تو پورے گلگت بلتستان میں جو ہے وہ احتجاج جاری ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہماری خوش قسمتی ہے، جو کہ بہت کم ہمیں چانس ملتا ہے، کہ گلگت بلتستان سے خاص کر سکردو سے، جہاں اس وقت یہ مومنٹ پورے گلگت بلتستان کا اگر موازنہ کیا جائے تو سکردو میں اس وقت یہ مومنٹ ٹاپ پر ہے، وہاں سے آج ہمارے مہمان ہیں کامریڈ شبیر مایار، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آج ہمیں گلگت بلتستان میں چلنے والی اس تحریک کے حوالے سے اس کی تازہ ترین صورتحال ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں جناب شبیر مایار صاحب کا ابتدا میں ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے پروگرام میں شرکت کے لیے انہوں نے ایک دشوار گزار سفر بھی کیا، چونکہ انٹرنیٹ کی سروسز ہر جگہ اویلیبل نہیں۔ یقیناً انہیں بہت ساری تکلیف بھی ہوئی ہوگی، یہ ان کی بہت بڑی کاوشیں ہیں تحریک کے لیے، اپنے عوام کے لیے وہ اس کٹھن راستے پہ چلتے ہیں، اور یوں آج انہی راستوں پہ چلتے ہوئے آج جموں کشمیر ٹی وی کے ناظرین کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں جناب شبیر مایار صاحب کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں جموں کشمیر ٹی وی کے اس لائیو پروگرام میں۔ سب سے پہلے میں ان سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ تھوڑی ہی دیر پہلے ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ بلوچستان سے اسلام آباد تک مارچ کر کے آنے والی وہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو اپنے پیاروں کی تلاش میں اسلام آباد میں پہنچے اور ایک طویل عرصے سے پریس کلب اسلام آباد کے سامنے دھرنا دیے بیٹھی تھی، ان کی بھی کوئی سنوائی نہیں ہوئی، اور انہوں نے کل واپس جانے کا اعلان بھی کیا ہے۔ وہ اسلام آباد سے کیا لے کر واپس جا رہی ہیں، اور ایسے ایک دکھی سے ماحول میں شبیر مایار ایسی صورتحال پہ گلگت بلتستان کی ان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے کیا کہنا چاہیں گے، اور ان کا یہ پیغام لینے کے بعد ہم چلیں گے واپس گلگت بلتستان کی موجودہ تحریک پر۔ جی شبیر مایار جی، آپ کو جموں کشمیر ٹی وی کے پروگرام میں خوش آمدید۔ السلام علیکم، کیا کہنا چاہیں گے سر آپ؟ بہت بہت شکریہ جناب، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں کبیر صاحب، یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں اس سے پہلے مجیب الرحمان بھی آیا تھا، ان کو بھی خالی ہاتھ بھیجا، تو وہ ایک بڑا خطہ ان سے الگ ہوا ہے۔ اس کے بعد 2018 میں جناب منظور احمد پشتین صاحب انصاف کے لیے اسلام آباد آئے، ان کو انہوں نے واپس بھیجا۔ وہ واپس جا کے انہوں نے پشتون تحفظ موومنٹ، جو بہت بڑی پشتونوں کی ایک مزاحمتی تحریک بن کے ابھر کے سامنے آئی ہے۔ اب یہ بلوچستان سے وہ آئے ہیں وفاق کو ایکسپٹ کرتے ہوئے، اسلام آباد کے پاکستان کو ایکسپٹ کرتے ہوئے، وہ اپنی دارالحکومت سمجھتے ہوئے وہ اسلام آباد آئے۔ اسلام آباد آ کے انہوں نے انصاف کا تقاضا کیا، 61 دن انہوں نے وہاں دھرنے دیے، تو ان کو بھی خالی ہاتھ بھیجا۔ انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہماری کوئی ایسی عزائم نہیں، اگر جن کو غائب کیا ہے تو بتائیں، مارا ہے کہیں ہے تو عدالت میں لائیں۔ تو یہاں دیکھیں انصاف نہیں ہے۔ آج بھی ہم سمجھتے ہیں 1 یونٹ ہے، آج بھی ایک بڑے صوبے کی جو جاگیردار ہے، جو وڈیرے شاہی ہے، جو بڑے بیوروکریٹس ہیں، ملازمین ہیں، ان کی پاپائیت قائم ہے۔ چھوٹی محکوم قومیتوں کو یہاں آج بھی اس طرح کی سیاسی آزادی نہیں ہے، اس طرح کی جماعت سازی کا حق نہیں ہے۔ تو یہ بہت برا میسج لے کے جائیں گے۔ یہ دنیا کو جو پیغام ملا ہے جو فیڈریشن کا، وہ ایک بہت ہی بھیانک اور برا میسج ملا ہے۔ جب وہ اسلام آباد آ رہے تھے، وہ نہتے تھے، ان کے اوپر لاٹھی چارج ہوا، ان کو زد کوب کیا، یعنی کہ وہ اسلام آباد پریس کلب پہ بھی وہ محفوظ نہیں رہی۔ طرح طرح کی ان کو اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سوشل میڈیا کے
थ्रू मतलब पूरी दुनिया ने देखा. तो ये जो पुलिस साज इदारे हैं उनको भी होश के नाखून लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए. यहाँ जब तक आप लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं देंगे, हक इख्तियार नहीं देंगे, उस वक्त तक जबर की बुनियाद पर कोई किसी को जबरदस्ती नहीं रख सकते. जी, यकीनन ये कि और वो इंतहाई दुखी जो है वो वापस जा रहे हैं. अगर उन्हें थोड़ी सी उनकी हौसला अफजाई की गई होती तो शायद वो किसी, चले ठीक है उनके मकासद उन्हें शायद ना हासिल होते, उनके प्यारे उन्हें ना मिलते, लेकिन कम अज कम वो उनके दिलों में वो जो नफरतें गई वो ना जाती. लेकिन किसी किस्म का ऐसा कोई भी फेल वहां नजर नहीं आया. यकीनन ये तहरीक अब मजीद मजबूत होगी और जब वो वापस बलूचिस्तान पहुंचेंगे तो वो यहाँ की सूरत हाल अपने लोगों के सामने रखेंगे और वहां से कोई बड़ी तहरीक भी मुनज़्ज़म होकर एक बार फिर ये है ना, अगर आप इन बच्चों को प्यार मोहब्बत से पेश आते, आप इनको प्यार देते, आप इनको अमन का पैगाम देते, तो उन्होंने जाके मोहल्ले मोहल्ले में आपकी प्यार, आपकी मोहब्बत को फैलाना था. अभी वो एक नफरत को लेके जा रहे हैं. आपकी जो बिल्कुल नफरत आमेज जो उनको खाने में दिया जा रहा था उसको ठंडा करके दे रहे, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा. प्रेस क्लब के बाहर खारदार तार बिछा के आपने बिल्कुल एक नफरत का माहौल, उनको 2 महीने नफरत में रखा. अब वो बलूचिस्तान के गली गली जाके नफरत को प्रमोट करेंगे. तो ला मोहल्ला ये बातें तो है, हम एक सियासी कारकुन होने के नाते हमें इसके नताइज अच्छे नजर नहीं आ रहे. अच्छा शबीर मायार जी, आपकी ये जो खास कर तहरीक तो वहाँ एक तवील अरसे से जारी है. आपकी तो खैर पूरी जिंदगी इन चीजों में गुजरी हुई है, अवामी हकूक के लिए, बराबरी के लिए और बुनियादी हकूक के लिए. गालिबन हमारा राब्ता शायद मुनक़ता हुआ, लेकिन हमारे साथ के शबीर मायार. अगर आप वो तो एक तवील तहरीक है, लेकिन कुछ अरसे से जो नई एक लहर वहां आई और हम जो देख रहे हैं कि इस वक्त जो आपका इलाका जो आबाई आप कह लें कि स्कर्दू साइड है, वहां बेशुमार बड़े एहतजाज हो रहे हैं, पूरे गिलगित में हो रहे हैं, लेकिन वहां और तवील अरसे से लोग सड़कों पर के. क्या आपको हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का कोई रिलीफ का कोई पैगाम, कोई मुज़ाकरात का कोई उम्मीद की कोई किरण इस वक्त तक नजर आई? नहीं, देखें कोई वो नहीं है, बल्कि हमारे कुछ साथियों को इन्होंने जब शुरू में ही हमारे शेड्यूल 4 में डाला, जो स्कर्दो से हम ने मूवमेंट शुरू किया था, उसके बाद इन्होंने चंद हमारे साथियों को और शेड्यूल 4 में डाला. शेड्यूल 4 के बारे में शायद आप जानते हो, ये दहशतगर्दों के लिए बनाया था. वो डाला हमारे एक स्कर्दो का नौजवान है वजीर हसनैन, उनको इन्होंने शेड्यूल 4 में डाला. यहाँ पर मतलब ये दिन ब दिन सियासी जो जदोजहद करने वालों पे कदगने लगाने का तसलसल जारी है. और दूसरी तरफ ये असेंबली की तो कोई यहाँ उनकी कोई हैसियत नहीं है. आज जो होम मिनिस्टर है, वजीर दाखिला, उसको सेक्रेटरी फाइनेंस ने अपने ऑफिस से मार के बाहर निकाला है. ये आज अभी मैं जब रास्ते में आ रहा था तो मैंने किसी उस पे इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे ये खबर बार बार उसको पढ़ने को मिला कि वजीर दाखिला को सेक्रेटरी फाइनेंस ने मतलब ऑफिस से डंडे मार के बाहर निकाला. ये सूरत हाल है. यहाँ ब्यूरोक्रेसी की हुकूमत है. ये तो डेमी जो क्या कठपुतली असेंबली में जो वजरा है, जो मेंबरान है, वो तो पपेट्स है, वो ब्यूरोक्रेसी उनको चलाती है, उनके अपने कोई अख्तियार नहीं है. शबीर मायार, मगर जो मुतालबात आपका जो चार्टेड ऑफ डिमांड है उस पर हम आते हैं, लेकिन उसमें जो मुतालबात के हैं, बुनियादी जरूरतों के मुतालबात, वो तो आपके जो वहां असेंबली में बैठे हुए यकीनन उनकी भी वो जरूरत बनती है. तो वो फिर असेंबली से निकलकर आपकी तहरीक का हिस्सा क्यों नहीं बन रहे? देखें, 2 मेंबरान बने हैं, बाकी तो नहीं कहूंगा. मेरे हल्के से जो एक आलमदीन है शेख अकबर रजाई, वो मूवमेंट के शुरू से ही हमारे साथ ही है. तो बाकी वज़रा इस्लामाबाद में अब ये AJK और गिलगित बल्तिस्तान के मिनिस्टरों की क्या हालत है, क्या वो है, वो तो आप बखूबी जानते हैं. उनके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है. उनके पास इख्तियार नहीं है. उधर भी चीफ सेक्रेटरी इख्तियार कुल है, इधर भी चीफ सेक्रेटरी है, और उधर भी वो जो कश्मीर अफेयर्स का जो
وزیر ہے اس کے اختیار میں ہے, یہاں پہ بھی دونوں ایک ہی وزیر کے اختیار میں. وزیر سے نیچے آئے تو ادھر بھی چیف سیکریٹری, ادھر بھی چیف سیکریٹری. چیف سیکریٹری سے ہٹ کے ان اسمبلی ممبران کی کوئی اختیارات ہی نہیں ہے. اچھا, اس وقت آپ کی جو موومنٹ ہے جو سبسیڈیز کے حوالے سے, تو اس میں سبسیڈی جو گندم کی سبسیڈی ہے, اس کے علاوہ آپ کے چارٹر آف ڈیمانڈ میں بنیادی مطالبات کیا کیا شامل ہے؟ اچھا, ہمارا اس میں گندم سبسڈی کا خاتمہ, اس کو بحالی ہے, اور جو قیمتوں میں اضافہ کیا ہے اس کو واپس پرانی ریٹ پہ لانے کا ہے. دوسرا جو ہے یہ جو صحت کارڈ کا جنہوں نے خاتمہ کیا ہے اس کی بحالی ہے. پھر ریونیو ایکٹ بنایا, وہ اس کے خلاف اس کے خاتمہ ہے. اور ایک فنانس بل انہوں نے پیش کیا. یہ چار اس کے اوپر ہمارا یہ موومنٹ بنا ہے. یہ جو فنانس بل ہے اور یہ جو ریونیو ایکٹ ہے, ان کو واپس لیا جائے. یہ فائنینس بل جو ہے یہ ہے کیا؟ یہ فنڈ جنریٹ کرنے کا ایک وہ ہے, اس پہ یہاں چھوٹے ملازمین ہیں, بجلی کا بل میں اضافہ کرنے کے لیے حربے ہے. یہ اپنی تنخواہیں اپنی مراد تو کم نہیں کرتے ہیں, عوام کا گلا گھونٹنے کے لیے یہ دن مختلف حربے استعمال کرتے ہیں. فنانس بل جو ہے وہ ریونیو فنڈ جنریٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہاں جو اگر کوئی تعمیرات کرے گا اس پہ بھی پیسے رکھا ہے, کوئی گائے فروخت کرے گا اس پہ بھی پیسے رکھے ہے, بکری فروخت کرے گا اس پہ بھی پیسے رکھا ہے, اور اس طرح لمبا چوڑا لسٹ ہے. اور وہ ٹریفک پولیس والوں کو کہا کہ آپ چالان کر کے اتنا پیسہ جمع کریں, اور مختلف جو شعبے ہیں ان کو مختلف مد میں انہوں نے ٹارگٹ دیا ہے فنڈ جنریٹ کرنے کا. تو یہ چیزیں ہیں, تو جس کی وجہ سے عوام کے اندر دن بدن نفرت بڑھ رہا ہے, عوام کے اندر دن بدن غصہ بڑھ رہا ہے. اب یہ لاوا پک رہا ہے, اگر یہ پھٹا تو بہرحال لا محلہ نقصان سب کا ہوگا, ان کا زیادہ ہوگا, باقی یہاں کا تو عوام کا تو نقصان ہو ہی رہا ہے. اچھا شبیر معیار, ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ آپ کی اس موومنٹ میں ایک بڑی تعداد میں وہاں کا نوجوان بہت ایکٹیو نظر آ رہا ہے. وہاں ملازمتوں کی کیا صورتحال ہے؟ آپ کے لوگ اب ظاہر ہے دور دور جا کر ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں, کراچی تک پہنچتے ہیں, پڑھتے ہیں, ان کے والدین بڑی کٹھن زندگی میں بہت مشکل حالات میں ان کو تعلیم دلاتے ہیں. کس حد تک جابیں آپ لوگوں کو, وہاں نوجوانوں کو جابز کس حد تک مل رہی ہیں اس وقت؟ اور اگر نہیں مل رہی تو یہ جو نوجوان آپ کے ساتھ ایکٹیو ہیں, جیسے آپ نے ذکر کیا شیڈیول 4 کا, تو آنے والے دنوں میں اگر ایکٹیویٹیز کی وجہ سے صرف ایکٹیویٹیز پولیٹیکل رائٹ استعمال کرتے ہیں نوجوان اپنے حقوق کے لیے, تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر یہ ادارے ان نوجوانوں کو تنگ کریں گے تو وہ فیوچر آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں, یہاں روزگار کے حوالے سے تو ہے ہی نہیں. یہ مینرلز پہ انہوں نے پابندی لگا ہوا ہے, یہاں آپ مائننگ نہیں کر سکتے ہو. اگر جو مائننگ نکلا ہے تو ان پتھروں کو آپ انٹرنیشنل مارکیٹ تک آپ لے کے نہیں جا سکتے ہو. جگہ جگہ انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہے. اور دوسرا, یہاں کوئی فیکٹری نہیں ہے, کارخانے نہیں ہے, اس طرح یونیورسٹی نہیں ہے, کالجز تعلیمی ادارے نہیں ہیں. تو ظاہر سی بات ہے دور دراز جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں, پھر کوئی شہروں کو رخ کرتے ہیں, کوئی باہر جاتے ہیں. یہاں یو ٹی ایس سی تک یہ پنجاب سے لاتے ہیں, اسلام آباد سے بیچتے ہیں, اور تمام جو سیکریٹریز وہ پنجاب اسلام آباد سے آتے ہیں. تو یہاں ہمارے پاس روزگار ہے ہی نہیں, یہاں ڈاکٹر نہیں ہے, ہاسپٹل میں میڈیسن نہیں ہے. یہاں ایک بہت ہی بھیانک صورتحال ہے. ان سے تنگ آ کے ابھی عوام روڈ پہ آئی ہے. تو یہاں اس روڈ پہ آنے کی بڑی وجہ لوگوں کے اندر محرومیاں ہیں, غم ہے, غصہ ہے. 72 سالوں سے انہوں نے جبر قائم کیا ہوا ہے, اس کے خلاف لوگ اب نفرت کا اظہار کر رہے ہیں. میں انٹرنیٹ کو کریڈٹ دوں گا, اس سوشل میڈیا نے عام آدمی کو جڑنے کا موقع فراہم کیا. آج دیکھیں, پہلے زمانے میں یہاں اخبارات میں ہماری اسٹیٹمنٹ نہیں چھپتی تھی, لوگوں کو نہیں پتہ چلتا تھا.
آج آپ باہر سے بیٹھ کے ہمیں آن لائن لے رہے, دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے, ہماری آواز دنیا تک پہنچ رہی ہے. تو اس وجہ سے یہاں اس طرح کا کریک ڈاؤن نہیں ہے. اگر یہ سوشل میڈیا نہیں ہوتا تو یہ 2 منٹ میں ہمیں فارغ کر دیتا. جی, تو جیسا پہلے ہوتا رہا. نوجوانوں کو دینے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے یا تو کھیل میں شغل میلہ لگا کے رکھنا ہے, یا کوئی میوزیکل پروگرام کر کے ان کو وقتی طور پہ ان کے فرسٹریشن کو کم کریں گے, مگر یہ مستقل حل نہیں ہے. اگر ان کے پاس کوئی یہاں پہ ایگریکلچر یونیورسٹی ہوتا تو یہاں ایگریکلچر کو پروموٹ ہوتا, یہاں ایگریکلچر پروموٹ ہوتا, اور یہاں منرلس اینڈ واٹر اینڈ سائنس پڑھاتے ہیں. تو یہاں پر کیا نام تھا, جیم اسٹون ہے, یہاں کے جو قدرتی معدنیات ہیں اس کے اوپر ریسرچ کرتے لوگ, اس سے اپنا کاروبار وہ کرتے ہیں. ان کے اوپر بھی آپ نے پابندی لگایا ہوا ہے. مین جگہ سارے انہوں نے باہر کے لوگوں کو لیز پہ دیا ہوا ہے. اور یہاں ہمیں آنے والے وقتوں میں بہت ہی بھیانک صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا, جس طرح مری میں ہوا. وہاں مقامی لوگ برتن دھو رہے, باہر سے آ کے لوگوں نے تمام زمینوں کو بڑے جو سرمایہ کار آ کے انہوں نے قبضہ کیا. یہاں پہ بھی وہ سچویشن ہے. تو یہاں یوتھ کے اندر بہت غم غصہ ہے. پھر ہمیں جماعت سازی کا حق نہیں ہے. یہاں پہ آپ نے شاید سنا ہی نہیں سنا ہے, جی بی ایم جو ہماری جماعت ہے ان کی پارٹی آفس کو انہوں نے سیل کیا ہے. کوئی 4-5 ماہ سے وہ مسلسل سیل ہے, سیل نہیں کھولا ہے, اور ہم اس کے خلاف عدالت میں گیا ہے. دیکھیں ہماری سنوائی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. اور ہمارے پارٹی کے 3-4 لوگ شیڈول 4 میں ہیں مجھ سمیت, اور ہمیں پبلک میں اس طرح سے جانے کی اجازت نہیں ہے. جگہ جگہ ہم سے راہداری کا تقاضا کرتے ہیں. میں اپنے گھر آنے کے لیے تھانے میں اطلاع دیتا ہوں, دینا پڑتا ہے. میں گھر سے جاتا ہوں تو مجھے تھانے میں اطلاع دینی پڑتی ہے. یہاں اتنا سیاسی جبر ہے. تو وہ فرسٹریشن ہے. آنے والا دور سائنس کا دور ہوگا, علم کا دور ہوگا, تو یہ جہالت کی تمام جو جبر ہے اس نے ختم ہونا ہے. تو ہمیں امید ہے ہمارے نوجوان دن بدن ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے, ہمارے تحریک کو تقویت مل رہی ہے, ہماری فکر کو تقویت مل رہی ہے, ہماری آئیڈیالوجی کو تقویت مل رہی ہے. ہم مطمئن ہیں کہ ہماری جو لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے, لوگوں کے عقل شعور آ رہا ہے, تو لوگ ہمارے ساتھ جڑ رہا ہے. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ تحریک میں نوجوان کی شمولیت شعوری بنیادوں پر ہے, جذباتی بنیادوں پر نہیں؟ نہیں, بالکل شعوری بنیادوں پہ لوگ جڑ رہے ہیں. اب دیکھیں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ 80%, 100% شعوری بنیادوں پر, کم از کم 30%, 40% لوگ شعوری بنیادوں پر ان تحریک کا حصہ بن رہے ہیں. جی, اچھا. عام آدمی کو دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمارے طبقے کی, یہ ہمارے قبیلے کی بہت بڑی کامیابی ہے. ہم نے عام آدمی کو لڑنا سکھایا, عام آدمی کو ہم نے بیوروکریسی سے لڑنا سکھایا, عام آدمی کو ہم نے حکمرانوں سے لڑنا سکھایا, عام آدمی کو ہم نے یہ بتایا, یہ باور کرایا, پینے کا صاف پانی آپ کا حق ہے, علاج آپ کا حق ہے, تعلیم آپ کا حق ہے, آپ تمام چیزوں پہ ٹیکس دیتے ہو. پنجاب سے, پاکستان سے جو بھی چیز یہاں آتے ان پہ ہم سیلز ٹیکس دے کے لا رہے ہیں. تو ہم تمام چیزیں ٹیکس پے کرنے کے باوجود یہ ریاست کی ذمہ داری ہے یہ چیزیں ہمیں تعلیم دے, روزگار دے, صحت دے, روڈ کا نظام ہو, پینے کا صاف پانی ہو. یہ تو بنیادی ضروریات میں آتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے عام آدمی کو ان چیزوں پہ لڑنے پہ تیار کیا, تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. اچھا شبیر ماہر, چونکہ یہ جو موومنٹ ہے, جو تحریک ہے, وہ تو عوامی سطح پہ ہے, مشترکہ تحریک ہے. یقیناً مختلف نظریات, مختلف خیالات, مختلف سوچ و فکر کے لوگ اس تحریک میں ہیں. ایک عوامی تحریک ہے, یہ ہر فرد کی تحریک ہے. آپ کی جو جماعت ہے اسپیسیفکلی جی بی ایم, اس پر آپ نے ابھی بتایا کہ اس پر پابندی ہے, جماعت سازی نہیں کرنے دے رہے. کیا ایسی وجہ ہے آپ کی آئیڈیالوجی میں, کیا ایسے جو پوائنٹس, کچھ ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں آپ نے آپ کے آئین میں یا آپ کے دستور میں کہ آپ لوگوں پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں؟ آخر کچھ نہ کچھ تو وجہ ہوگی. کون سے ایسے نکات ہیں جو کہ قابل قبول نہیں وہاں کے ارباب اختیار کو؟ دیکھیں خواجہ صاحب, آپ نے بہت اچھا سوال کیا.
ہمارا ان سے سوال یہ ہے کہ کشمیر کے ساتھ ہمیں کس نے جوڑا، کشمیر کے ساتھ ہمیں کس نے جوڑا؟ پھر ہمارا دوسرا ڈیمانڈ یہ ہے کہ معاہدہ کراچی کس نے کیا؟ پھر تیسرا ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل تک ہمیں آئین ساز اسمبلی دی جائے، ہم اپنی آئین خود بنائیں، کوئی اوپر سے ہم پہ مسلط نہ کرے۔ اس کے ساتھ جو کرگل سکردو روڈ سمیت تمام قدیم تجارتی راستوں کو کھولنے کا ہماری ڈیمانڈ ہے۔ جن چیزوں سے ان کو خوف ہے وہ یہ چیزیں ہیں۔ اچھا اچھا، کیا آپ کی جو جماعت ہے اسپیسیفکلی، میں تحریک سے ہٹ کے پوچھ رہا ہوں، یہ ناظرین یہ جو کوشچن ہے یہ ڈائریکٹلی ان کی جماعت کے حوالے سے ہے۔ یاد رکھیں جو موومنٹ ہے، جو پبلک پیپلز رائٹ موومنٹ وہاں ہے، وہ اجتماعی طور پر گلگت بلتستان کے عوام کی موومنٹ ہے، ہر فرد کی موومنٹ ہے۔ جس طرح پاکستان کے زیر انتظام ریاست جموں کشمیر کے اس حصے میں بھی ایک عوامی موومنٹ ہے، اسی طرح گلگت بلتستان میں بھی عوامی موومنٹ ہے۔ لیکن میں شبیر مایار جی سے ان کی پارٹی کے حوالے سے جو پوچھنا چاہتا ہوں، چونکہ ضروری ہے، وہ بہت کم چانس ہوتا ہے کہ وہ ہمیں مل سکیں انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے۔ شبیر مایار جی، جو آپ کی پارٹی ہے، کیا آپ کی پارٹی یہ مانتی ہے کہ گلگت بلتستان ریاست جموں کشمیر کا ایک حصہ ہے؟ جی یہ تو دیکھیں نا، میرے ماننے یا نہ ماننے سے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا نا، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، اس تاریخی حقیقت کو تو کوئی نہیں جھٹلا سکتا ہے۔ اچھا اچھا، اس وقت جو موومنٹ ہے اور دوسرے حصے میں بھی موومنٹ ہے جہاں آپ گئے بھی ہیں، اے جے کے میں بھی، آپ ان دونوں تحریکوں کا جب موازنہ کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کسی ایک خطے کے لوگوں کو زیادہ حقوق حاصل ہیں اور دوسرے خطے کے عوام کو بالکل حقوق حاصل نہیں؟ نہیں، دونوں کو نہیں ہے، نہ ان کو ہے نہ ہمیں ہے۔ ہمیں ایک چیز ہے کہ بجلی ہم 3 روپے یونٹ دیتے ہیں، وہ میرے خیال سے 43 روپے یا 53 روپے یونٹ دیتے ہیں۔ اچھا، گلگت میں جو ہے وہ 3 روپے یونٹ ہے؟ جی 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 جی۔ گلگت کے پورے گلگت بلتستان کے اندر کیا وہاں لوکل ڈیم وغیرہ موجود ہیں؟ نہیں۔ آپ کو بجلی کہاں سے پرووائیڈ کی جاتی ہے؟ بجلی ہمارے نالوں میں کہیں پہ 1 میگا واٹ ہے، کہیں پہ 2 میگا واٹ ہے، ہمارے اپنے پانی کی بجلی ہے۔ اپنی بجلی وہاں کی ہے؟ جی اور جی جی۔ کیا اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے وہاں؟ ہاں، گلگت سٹی اور سکردو سٹی کے علاوہ تمام دیہاتوں کی ضرورتیں پوری تقریباً ہیں۔ اچھا، گلگت میں اور سکردو میں بدترین لوڈ شیڈنگ ہے، کیونکہ وہاں آبادی بھی زیادہ گنجان ہوگی اس وجہ سے بھی۔ جی 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 جی۔ اچھا، جب آپ اس تحریک پہ آتے ہیں، موجودہ جو رواں تحریک ہے اس پر، تو اتنی زیادہ سردی ہے وہاں، اور اس سال تو خشک سالی کی سردی ہے، اور خشک سردی بہت ہی یعنی خطرناک بھی ہوتی ہے، بیماریاں پھیلتی ہے مختلف۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہم تک اطلاعات پہنچتی ہیں کہ وہاں بزرگ لوگ، کافی جو ایجڈ لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ اس تحریک میں اسی طرح جس طرح نوجوان لوگ شامل ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آخر کب تک ہمارے لوگ صرف سڑکوں پہ بیٹھے رہیں گے اور انہیں کوئی سنے گا بھی نہیں؟ آخر اس کا حل کیا نکلے گا؟ دیکھیں، یہ ہمارا پلان بھی آج کل سے شروع ہوا، 23 سے، آج سے جی، تو آج نگر سے ریلی آیا ہے۔ یہ پلان بھی ہمارا 20 سے شروع ہونا تھا، تو یہ نگر کے عمائدین سکردو آئے تھے تو انہوں نے 23 تک ہم سے کہا کہ 23 کو آپ اعلان کریں، تو آج اعلان ہوا پلان بی کا۔ تو پلان بی پہ اگر عمل درآمد نہیں ہوتے تو پلان سی ہے۔ پلان سی میں یہ ہوگا کہ ہم اسمبلی کا گھیراؤ کر کے اسمبلی کو ختم کریں گے، پھر اپنی عوامی اسمبلی بنائیں گے ہم۔ یہ پلان سی کا ہمارا حصہ ہے۔ اچھا، جی اور ایسے میں جب وہاں مختلف گو کہ وہ کٹ پتلی سے ہی لیکن یقیناً مختلف سیاسی پارٹیاں ہیں جن کے نمائندے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے، اور ان کو وہاں کے عوام نے ظاہر ہے کہیں نہ کہیں ووٹ دیا ہوگا، تو آپ کیا جی سمجھتے ہیں جی کہ جی۔ آپ کی تحریک میں بنیادی انسانی حقوق کو لے کر وہ تمام لوگ آپ کے اس پلان بی اور سی کی حمایت میں اسی طرح آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے؟ جی ہاں، دیکھیں نا، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ بزرگوں کی تعداد
دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اس گندم کے لیے بابا آدم نے جنت کو چھوڑا ہے، تو یہ بزرگ گھر نہیں چھوڑیں گے، جوان گھر نہیں چھوڑ سکتے. تو ہمارے جد امجد نے جنت کو چھوڑا ہے، تو گھر چھوڑنا تو بہت آسان بات ہے. تو اسمبلی کو بہرحال اگر نہیں ہوتے تو ہم اسمبلی کا گھیراؤ کر کے اسمبلی کو ہی گھر بھیجیں گے. یہ ہمارا پلان بی کا حصہ ہے. اچھا، کیا وہاں گلگت میں آپ کی اس موومنٹ کے دوران، موومنٹ کو جو آپ لوگ فرنٹ لائن پر، یقیناً میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ عوامی موومنٹ ہے، لیکن یقیناً فرنٹ لائن پر آپ کچھ فیسز ہوتے ہیں جو اس کو مینیج کرتے ہیں، کیا آپ لوگوں کے درمیان اور جو دوسرے آپ کی ریاست کے دوسرے حصے میں جو 9 ماہ سے تحریک جاری ہے، کیا آپ لوگوں کے درمیان کوئی کوآرڈینیشن بھی موجود ہے؟ نہیں ابھی تو نہیں ہے، بہرحال اس طرح کا تنظیمی یا اس طرح کا نہیں ہے، کیونکہ ہم خیال جماعتوں کا بھی آپس میں کوآرڈینیشن نہیں ہے. جے کے ایل ایف گلگت میں بھی ہے، جے کے ایل ایف مظفر آباد میں بھی ہے، راولہ کوٹ میں بھی، شاید ان کے اندر بھی اتنی کوآرڈینیشن نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے. تو یہاں عوامی اس میں بھی اس طرح کے نہیں ہے، مگر مماثلت، یکسانیت ضرور ہے. اس مطلب وہ بھی عام آدمی کی بنیادی سہولیات کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، ہم بھی بنیادی سہولیات کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں. تو یہ چیزیں شاید ہمیں آگے جا کے جوڑیں. اگر یہ ہمارے مطالبات حل نہیں ہوتے تو آگے آنے والے وقتوں میں پوسیبل ہے کہ یہ چیزیں جڑے. اچھا، چونکہ آپ کی زندگی جو ہے وہ ایک تحریکی زندگی ہے، یقیناً کیا وہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں نے اپنے اندر پیدا کی کہ آپ کے اندر ایک جرت آئی، آپ سب لوگ مل گئے اور آپ نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ ہمیں عام آدمی کی آواز بننا ہوگا، عام آدمی کے لیے اٹھنا ہوگا، اور آپ سب لوگ متحد ہو کر سامنے آ گئے؟ یقیناً نظریاتی سوچ، فکر کا اختلاف جمہوریت کی جان ہے، وہ کوئی غلط بات نہیں ہوتی. تمام لوگ آپ ایک جگہ پہ جمع ہو گئے اور مل بیٹھ گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا یہ اتحاد جو ہے، جو آپ جو ٹاپ بیئررز ہوتے ہیں کسی بھی مومنٹ کے، آپ لوگوں کا یہ اتحاد، کیا کہیں آپ کو ایسا خدشہ نظر آیا کہ اس اتحاد کو بھی توڑنے کی کہیں نہ کہیں کوششیں ہو رہی ہیں؟ لا محالہ ظاہر سی بات ہے، کوششیں تو ہو رہی ہے، بہرحال ہمیں کافی وہ کر، مگر ہم جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں یہاں کل جماعتی اتحاد اسکردو کے بلتستان میں جو بنی ہیں، ان میں تمام جو ہمارے لیڈرشپ ہے ان کے اندر صبر ہے، برداشت ہے، تحمل سے تمام چیزوں کو سن کے حوصلے سے بڑے بردباری کے ساتھ چل رہے ہیں. اور دوسرا، بلتستان میں جو ادب بلتستان وہ زیادہ مشہور ہے. یہاں مطلب ایک دوسرے کو احترام دینا، ایک دوسرے کی وہ کرنا، عام نارمل حالات میں شاید ہماری نظریاتی لڑائیاں بھی رہتی ہے، ایک دوسرے کے اوپر تانے بھی کستے ہیں، مگر اس تحریک کے دوران میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ ایک دوسرے کے اوپر ہوٹنگ کرتا ہو، بلکہ ایک دوسرے کو احترام دیتے ہیں. ایک ہم نے ضابطۂ اخلاق بنایا، اس کے اوپر چل رہا ہے. انہوں نے کافی کوشش کی، بیوروکریسی نے، حکمرانوں نے ہمیں توڑنے کی، لڑانے کی، مگر ہمیشہ ان کو ناکامی ہوئی. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے انہوں نے بڑے بردباری کے ساتھ اور بڑے تحمل کے ساتھ اور دور اندیشی کے ساتھ اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں. شروع میں ہم نے ان کو بہت ڈیل دی، تیاری کی، ڈیڈ لائن دیتے رہے، ہم نے کارنر میٹنگیں کی، 4-5 ہماری اے پی سی ہوئی، ان میں بھی ہم نے ان کو ڈیڈ لائن دیا. یہ بار بار ہمارے پاس آتے رہے مذاکرات کے لیے، ہمیشہ یہ دغا بازی کرتے رہے، حکمران جھوٹ بولتے رہے. آخر میں پھر ہم نے احتجاجی تحریک کا شروع کیا، پلان اے شروع کیا. اے جو ہے کل ختم ہوا ہے، اب بی شروع ہے، بی کے بعد آگے جا کے ہفتہ 10 دن بعد پھر سی شروع ہوگا. سی پہ پھر اسکردو سے شاید ہمیں گلگت کی طرف موو کرنا پڑے. تو پھر جب گلگت سے پھر دیامر سے لوگ آئیں گے، استور سے آئیں گے، دیگر جگہوں سے آئیں گے، تو وہ پھر ہم اسمبلی کو گھر بیچ کے واپس آئیں گے. وہاں پھر شاید انقلابی کونسل بنے، کوئی عوامی اسمبلی بنے، وہ کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. اچھا، پلان بی میں آپ کا کیا چیزیں شامل ہے؟ کیا کریں گے آپ؟ پلان بی ظاہر ہے پورے گلگت بلتستان پلان اسکردو. بی میں
26-27 को मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल है पूरा गिलगित बल्तिस्तान में। अच्छा जी 26-27 को 26-27 ये जनवरी जनवरी। जी 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 अभी 2 दिन के बाद, आज 23 हो गई है जाहिर है। 26-27 को मुकम्मल शटर डाउन है। कल हमारे आबाई गांव में हमने सुबह 8 से 4 बजे तक शाहरा करगिल पे धरने के ऐलान किया। मेरे जिले में कोई 9 जगहों मेरे जिले में 9 मुकामात पर कल एहतजाज होंगे। अच्छा तो और इस तरह हमने तब छोटे छोटे तमाम लोगों की जिम्मेदारी लगाई है, वो अपने अपने इस्लाह में जाए, लोगों को मोटिवेट करें, बाहर निकालें। यहाँ हमारे उलमाए कराम, हमारे नंबरदारान, हमारे लीडर, पॉलिटिकल कारकुन, हमारे तालिब इल्म, हमारे मजदूर, हमारे चरवाहे, यहाँ छोटे किसान, वो तमाम हमारे साथ राब्ते में है, जुड़ रहे। हमने छोटे छोटे मोहल्ले सतह पे कमेटियां बनाई हैं। उन कमेटी के जिम्मेदारों से के हमारी कोऑर्डिनेशन है। उस कोऑर्डिनेशन के तहत फिर हमने एक निचले सतह से चीजों को जोड़ा है। तो उसके लिए लाजमी सी बात है, तकलीफें उठानी पड़ती है, दोस्तों को दिक्कतें भी होती है, मुश्किलात भी पेश आती है। तो ये तमाम चीजें अवामी हुकूक के लिए बर्दाश्त करना पड़ता है। ये मुश्किलात बर्दाश्त करेंगे तो फिर आपको आगे कामयाबी मिलेगी। यकीनन आसूदा जिंदगी के लिए बहुत सारी मुश्किलात से गुजरना होता है। आपका ज़ाहिर एक तयशुदा प्लान है और आप यकीनन आप टाइम एक हवाले से दे रहे हैं हुक्मरानों को कि मान जाओ, अब भी समझ जाओ, और अगर वो नहीं समझेंगे तो आप अपने अगले प्लान पे ज़ाहिर अमल करेंगे वहां। अच्छा जी जी शबीर मायार, ओवरऑल अगर देखा जाए तो वहां की जो अभी हालिया दिनों में कुछ अर्सा कबल वहां यूनिवर्सिटी के तलबा फीसों के हवाले से सड़कों पर थे, क्या आखिर आप लोगों के मुज़ाकरात भी होते होंगे? आप लोग जाहिर है वैसे भी एक वहां रहते हैं हम लोग जब, तो सभी के साथ बातचीत भी होती है। जो वहां जैसे तैसे भी हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनके भी बच्चियां बच्चे पढ़ते भी होंगे यूनिवर्सिटीज में। कभी आपको ये एहसास हुआ कि वो ये समझते हैं कि आप जो लोग सड़कों पर हैं आप वाकई हक पर हैं और उनके बच्चों के भी इसी तरह के मसाइल हैं? क्या उनको ये एहसास भी है या बिल्कुल ही नहीं? देखें, ये जो हुक्मरान तबका होते हैं, ये जब असम्बली से बाहर होते हैं तो वो हमारे साथ आते हैं, जब असम्बली में जाते हैं तो वो बिल्कुल ही भूल जाते हैं, वो उनकी बोली बोलना शुरू हो जाते हैं। यहाँ मसला तनख्वाह और मराद रोजगार का है। अभी मेरे ख्याल से हमारे 4-5 लोग हैं जो हमारे एहतजाज में रेगुलर आते हैं। वो असम्बली में मिनिस्टर रहे हैं, वो मुशीर रहे हैं, वो असम्बली के मेंबरान रहे हैं साबिका अदवार में। अभी नहीं है तो हमारे साथ हैं। अब पहले हमारे साथ पीपल्स पार्टी हुकूमत में थी, नून वाले और पीटीआई वाले हमारे साथ एहतजाज में थी। फिर नून हुकूमत में गई, पीपल्स पार्टी और ये तहरीक इंसाफ हमारे साथ एहतजाज में रही। फिर पीटीआई हुकूमत में गई, पीपल्स पार्टी और नून वाले हमारे साथ एहतजाज में रहे। हम तो डे 1 से एहतजाज में हैं और ये लोग तब्दील हो रहे हैं। अभी आम आदमी को ये हमने समझाया है कि इस सिस्टम के अंदर खराबी है। अगर आम आदमी जाएंगे, आप जाएंगे, मैं जाऊंगा, तो सिस्टम ही इस तरह का क्या कहते हैं कि बिल्कुल कठपुतली है। तो इस असम्बली में जाके किसी ने भी इसको तब्दील नहीं किया, तो इस सिस्टम को तोड़ने की तरफ हम लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं अभी। आप क्या समझते हैं कि अगर एक मुनज़्ज़म, चूंकि कहा जाता है बैनुल अक़वामी सतह पर यह चीज प्रूवन भी है कि जब अवामी तहरीकें चलती हैं तो उनमें से कोई एक ऐसी तहरीक उस तहरीक के अंदर से निकलती है जो उस खित्ते का इंतजाम और इंसराम संभाल लेती है। आप क्या समझते हैं, आपका जो सफर ये जारी है, क्या मुस्तकबिल करीब में ऐसा मुमकिन है कि गिलगित बल्तिस्तान के उस खित्ते के लोगों को वाकई लोकल अपने इलाके की अपनी कोई ऐसी सियासी कुव्वत मिले जो बाकी तमाम का एक लिहाज से खात्मा करे और अवाम में वो एक पजीराई हासिल करे? क्या इस तहरीक के अंदर से कोई ऐसी चीज जन्म ले सकती है? देखें, नामुमकिन नहीं है, मुमकिनात में से है, मगर यहाँ जबर बहुत ज्यादा है।
یہاں جب تک عام آدمی کے ذہن سے خوف نہیں ہٹے گا، یہ تحریک کی طرف نہیں جڑ سکتے ہیں. تو یہ حکمران طبقے نے، بیوروکریسی نے یہاں ایک خوف کریٹ کیا ہوا ہے. اب پچھلے دنوں انہوں نے گلگت کا پتہ نہیں کہیں پل کے نیچے سے بم برآمد کیا. بم کہاں سے آیا؟ تو یہ اس طرح کے خوف کریٹ کرتے ہیں. گلگت کے حالات خراب کر کے انہوں نے وہاں رینجرز لایا ہے، ایف سی لایا ہے. ان کے جناب وہ پیٹرو فیول کا، ان کے کھانے کے مت میں ان کے دبا اخراجات ہیں. جب بھی ان کو انخلا کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ بیچ میں حالات خراب کر دیتے ہیں. عام آدمی بھی آپ سمجھئے حالات کون لوگ خراب کر رہے ہیں. تو یہاں یہ سچویشن ہے. تحریکیں اسی طرح بنتی ہے، بالکل اس سے کوئی انکار نہیں ہے، مگر یہاں جبر بہت زیادہ ہے. اور دوسرا کوئی انقلابی جماعت نہیں ہے. یہاں انقلاب تو موجود ہے، انقلابی جماعت نہیں ہے. اگر کوئی انقلابی لیڈرشپ ہوتی، یہاں آپ کے پاس تربیت یافتہ کیڈر ہوتا تو انقلاب تو کب کا آ چکا ہوتا. انقلابی کوئی جماعت نہیں بن پا رہی ہے، نہ یہ بننے دیتی ہے. کریک ڈاؤن کرتے ہیں، شیڈول 4 لگاتے ہیں. اب دیکھیں آپ کتنے لوگ زیر و زمین چلے گئے، خاموش ہو گئے، بیچارے جبر نہیں سہ پائے. کتنے لوگوں نے مذاکرات کیے، کتنے لوگوں نے بارگننگ کر کے چلے گئے، ہمیں چھوڑ کے پاکستان کی مختلف جماعتوں میں چلے گئے. وہ خوف ہے، لالچ ہے، ڈر ہے. ان کی موجودگی میں تحریکیں بہت کم آگے کی طرف بڑھتی ہے. ہماری کوشش ہے کہ لالچ سے پاک ہو، خوف نہیں ہو، جبر سے ڈرے نہیں، سہمے نہیں، آگے قومی کاسٹ کے لیے نیشنل کوشچن کو سالو کرنے کے لیے آگے بڑھیں. وہ اس کے لیے ہمارے بی این ایف ہے، کے این ایم ہے، جی بی ایم ہے، اس ریجن کے اندر وہ مستقل مزاجی سے اپنی جد جہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اچھا، اگر آپ دوسرے حصے کو دیکھیں، پی اے جے کے کو، تو وہاں جو تحریک ہے وہ بھی آپ کہہ لیں کہ اس میں کوئی پولیٹیکل جو مین سٹریم لیڈرشپ ہوتی ہے وہ نہیں ہے، بلکہ وہ انجمن تاجران نے ایک شروع کی موومنٹ، اور اس کے بعد وہ ایک عوامی موومنٹ بن بیٹھی، اور اس میں سبھی تنظیموں کے لوگ، سبھی پارٹیوں کے، سبھی سوچ و فکر رکھنے والے لوگ. جبر تو وہاں بھی ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ عام آدمی آپ کے ساتھ جڑے کیوں؟ سوال یہ ہے. جب تک عام آدمی کے مسائل کے ساتھ آپ نہیں جڑیں گے، عام آدمی آپ کے ساتھ نہیں جڑے گا. نہیں جڑے گا. عام جی آدمی کا مسئلہ کیا ہے؟ پینے کا صاف پانی ہے، روزگار ہے، بچوں کے تعلیم ہے، ہاسپٹل میں میڈیسن نہیں ہے یا ہاسپٹل نہیں بنا. یہ پینے کا، کھانے پینے کی جو روزمرہ کی اشیاء ہے وہ صحت بخش ہے یا نہیں ہے، روڈ ہے، ٹرانسپورٹ کا نظام ہے، یہ بنیادی چیزیں ہیں. جب آپ ان کے ساتھ جڑیں گے تو پبلک نے آپ کے ساتھ لا محالہ جڑنا ہے. تو آپ کی جو پالیسی ہے، آپ کے منشور، وہ عوام دوست ہونا چاہیے. عوام دوست ہوگا تو لا محالہ پبلک آپ کے ساتھ جڑے گی. اب یہ جو جتنے بھی جو ہمارے یہاں پہ پپٹس ہے، سیاستدانوں کے نام پہ پپٹس انہوں نے جو بٹھائے ہوئے ہیں، وہ کس لیے؟ وہ آ کے عوام کو سبز باغ دکھاتے ہیں. ہم آپ کے لیے یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم فلانا کریں گے، ہم آپ کے لیے اسکول بنائیں گے، کالج بنائیں گے، ہم آپ کو روزگار دیں گے. وہ لوگ ووٹ دیتے، ووٹ دینے کے بعد وہ جناب آپ سے سبسڈی چھینتے ہیں، آپ کے طرح طرح کے ٹیکس لگاتے ہیں، پھر پبلک ان کو گالیاں دیتے ہیں. ایک تو کوئی کریکٹر والا ان کے سامنے کھڑا رہے. دیکھیں بھروسہ آدمی کو، بھروسہ آپ کو بھروسے پبلک کے اندر قابل اعتماد ہونے کے لیے آپ کی پولیٹیکل کریکٹر، آپ کے پولیٹیکل ورکر کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتے. اس کا مال دولت جمع پونجی وہ تمام اس کی کریکٹر ہوتی ہے. دشمن بھی آپ کے کریکٹر کے اوپر کوئی بات نہ کریں، بلکہ سرٹیفکیٹ دے، یہ لوز کریکٹر کے آدمی نہیں ہے، یہ چور نہیں ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ دغا بازی نہیں کرتے، یہ چوک پہ چھوڑ کے نہیں جاتے. آپ کا اس طرح کا جس دن کریکٹر ہوگا، پبلک آپ کے ساتھ جڑے گی. تو یہاں یہ چیزیں ہیں. جماعتوں کے اندر، ہماری پارٹیوں کے اندر جو ہے تربیت کا فقدان ہے، سیاسی اسکولنگ نہیں ہے، پڑھنے لکھنے کا رجحانات بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. تو جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھ نہیں پا رہے ہیں. جس دن آپ جماعتوں کے اندر ڈیبیٹ کلچر کو لے آئیں گے، آپ تنظیموں کے اندر جناب وہ تربیتی کلچر کو لائیں گے، تربیت یافتہ کیڈر آئے گا، تو وہ آگے جا کے پبلک کو لیڈ کرے گا، انقلاب کی طرف جائے گا.
یہاں جس طرح چین کے اندر ماؤ نے انقلاب لایا، جدوجہد اس کو وہاں تھی، مگر وقت اور حالات یہ لیڈرشپ پر ڈیپینڈ کرتے کب کرنا ہے. اب چین کے اندر آپ دیکھیں ماؤ زے تنگ سے بڑا لیڈر جو ہے وہ سن یات سین بڑا نیشنلسٹ لیڈر تھا. جب فیصلے کا وقت آیا سن یات سین نے کہا ابھی موقع نہیں ہے، پیچھے ہٹیں گے. پورے لیڈرشپ ماؤ نے کہا نہیں پبلک تیار ہے، ہم نے بڑھنا چاہیے. ماؤ آگے بڑھا، مطلب کامیاب ہوا. آج دنیا جو ہے سن یات سین کو نہیں جانتی ہے، دنیا ماؤ کو جانتی ہے، کیونکہ جو مواقع آتے ہیں اس ٹائم پہ لیڈرشپ کی پہچان ہوتی ہے، لیڈرشپ کا پتہ چلتے ہیں. سال بھر ہم چیختے رہے ہم لیڈر ہیں، مگر موقع پہ آپ کے اندر وہ صلاحیت، آپ کے اندر وہ ڈیسیجن پاور نہیں ہو تو پھر آپ کی جو وہ غلطی کا وہ نزلہ جو ہے وہ پورے قوم پہ گرتے ہیں. اب دیکھیں تو ایران کے اندر تودا پارٹی سے چھوٹی سی مسٹیک ہوئی، وہاں تودا پارٹی کو ہی ختم کیا. انڈونیشیا کے اندر کمیونسٹ پارٹی کی جو پولٹ بیورو سے غلطی بھی ہے، ہزاروں لاکھوں تعداد میں لوگ مارے گئے، آج بھی مطلب وہاں خوف کے علامات بن چکے. تو غلطی کی تو گنجائش نہیں ہے. تو وہ بھی اس طرح کی جو پبلک موومنٹ کے اندر تو بالکل بھی گنجائش نہیں ہے. اگر اس طرح ہو گیا تو وہ ان کو موقع ملے گا، وہ آپ کے خلاف آپ کو تشدد کی طرف دھکیلے گا. تشدد کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تشدد کو قابو کرنا بہت آسان ہے. تو اسی لیے ہم مطلب پیسفل مطلب جمہوری انداز سے آگے بڑھ رہے ہیں. وہ اسی لیے بڑھ رہے ہیں، ہمیں ہمارے خطے کے اوپر انٹرنیشنل برادری کی نظریں ہیں، لوکل ان کے تضادات ہیں، پھر یہاں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. چین اور امریکہ کا جنگ لگا ہوا ہے، پاکستان اور انڈیا کے فسادات لگے ہوئے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں بڑے تحمل کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ، بڑے مطلب پھونک پھونک کے قدم رکھ کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. وہ مظفر آباد والی کشمیر کا ہو یا گلگت بلتستان کے دوستوں کا ہو، جو بھی عوامی موومنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں ان کو عوام دوست ہونا چاہیے. ان کو عام آدمی کے دکھ درد کا اندازہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ کہیں جا کے بکے نہیں، جھکے نہیں، سودا نہ کریں. آپ کے ایک پولیٹیکل کریکٹر ہو جس کی بنیاد پہ عام آدمی آپ کے اوپر اعتماد کریں، جب جا کے آپ کو کامیابی ملے گی. نو ڈاؤٹ بالکل ایسے ہی ہے. اور یقیناً نوجوان کیڈر کی انہی بنیادوں پر جب تربیت ہوگی تو آپ یہ کہہ سکیں گے کہ ہم یہاں رکھیں یا نہ رکھیں، ہم اپنی قوم میں ایک ایسے پودے لگا کے آئے ہیں کہ جو اس قوم کے لیے پھلدار ثابت ہوں گے، باہر لائیں گے اس خطے کے اندر. وہ تبھی ہوتا ہے جب شعوری بنیادوں پر، انہی خطوط پر، بنیادی انسانی حقوق کو لے کر، ایکوالٹی کو لے کر، جب شعوری بنیادوں پر کیڈر کو تیار کیا جاتا ہے. یقیناً آپ بالکل اسی راستے پہ ہیں. اور ایک وقت ضرور آتا ہے کہ کامیابی ہوتی ہے. اس وقت کون ہے جو ڈیسیژن لے گا، یہ آنے والا وقت بتاتا ہے. اچھا شبیر معیار جی، کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی وہاں جو میٹنگز ہوتی ہیں آج کل اس تحریک کے دوران، تو کیا کہیں جو دوسرے خطے میں ہے پی اے جے کے میں، تو اس کو بھی کوٹ بھی کیا جاتا ہے وہاں کے وہاں بھی ایک موومنٹ بن رہی ہے؟ چونکہ یہاں سے تو آئے روز جو بھی وہاں قیادت ہے جو لیڈنگ پوزیشن میں، وہ تو اپنی ہر سپیچ میں ہر جگہ گلگت بلتستان کو تو انڈورس کرتے ہیں، وہاں کی تحریک کو وہ کہتے ہیں ہماری ایک ہی تحریک ہے. تو گلگت بلتستان میں صورتحال کیا رہتی ہے آپ کے پروگراموں میں؟ نہیں، یہاں پہ بھی اکثر لوگ مثالیں دیتے ہیں. دیکھیں کشمیر کے اندر مطلب جگہ جگہ انہوں نے احتجاج کیا، ہڑتال کیا، جو بجلی کا بل جلایا، اس سے یہاں لوگوں کو بڑا حوصلہ ملا. یہاں ہماری کئی میٹنگوں میں ہمارے بہت سارے ساتھیوں نے اس کے اوپر مثالیں دی ہے کہ کشمیر میں دیکھو وہ بجلی کا بل جو ہے 4 مہینے سے نہیں دے رہے ہیں، بلکہ وہ بل کو جلا رہے ہیں. پانی ہمارا ہے، ڈیم ہمارا ہے، اس کے باوجود ہم تم سے بجلی کیوں خریدیں؟ تو ان بنیاد کے اوپر لوگ مثالیں دیتے ہیں. اور وہاں پہ آپ کے یہاں جو اسٹیٹ سبجیکٹ رول بحال ہے، باہر کا کوئی آدمی زمین نہیں خرید سکتے، اس کی مثالیں دیتے ہیں. وہ اس وجہ سے وہاں سیاسی اویرنیس تھی، لوگ باشعور تھے، جس کی وجہ سے وہاں بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں نہیں ہیں، ادھر ہے. باہر کا اب نواز شریف وہاں زمین نہیں خرید سکا، یوسف رضا گیلانی وہاں زمین نہیں خرید سکا. تو وہ بہت ساری چیزیں مثالیں دیتے ہیں. مماثلت ہے.
میں نے شروع میں کہا تھا یہ انٹرنیٹ کا دور ہے, سوشل میڈیا نے بہت قریب لایا. اب وہ جو آپ کا کیا نام تھا, مظفر آباد کا جو کیا خواجہ پانڈے, وہ ہمارا اسکردو کا جو بانڈے ہے, وہ ایک دوسرے سے انٹرنیٹ کے ذریعے رابطے میں ہیں. جو ہمارا اسکردو کا خواجہ ہے, جو مظفر آباد کا خواجہ ہے, جو سری نگر کا جو خواجہ ہے, وہ آپس میں کنیکٹ ہو گیا. وہ ان کے آپس میں بات چیت ہوتی ہے, ایک دوسرے کے حال احوال شیئر ہوتی ہے. اچھا, ہمارا اسکردو کا جو ڈار ہے وہ آپ کا نیلم ویلی کا ڈار ہے, ان کے انٹرنیٹ کے ذریعے رابطے ہوئے ہیں, وہ آپس میں ایک دوسرے سے حال احوال کرتے ہیں. ہمارے یہاں کا جو شاجی ہے, آپ کے ادھر کا جو کاظمی سادات ہے, ان کے آپس میں رابطے. انٹرنیٹ نے بہت ساری چیزوں کو جوڑا ہے. تو یہ چیزیں ہیں, آپس میں بہت ساری مماثلت ہیں. ہماری ماضی میں تاریخی تجارتی راستے رہے ہیں, ہم ایک یونٹ میں رہے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. آج بھی میرے خیال سے میرے گاؤں میں کشمیری زبان میں مجالس ہوتی ہیں. وہ مرچے ہماری سمجھ میں نہیں آتے, بعد میں وہ ٹرانسلیٹر جو ذاکر ہے وہ ترجمہ کر کے ہمیں بتاتے ہیں. جو آپ کی کیا یہ جو سری نگر میں جو زبان بولی جاتی ہے, جو کشمیری, جس کو کہتے ہیں جی 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 کوشر, تو وہ یہاں بولی جاتی ہے, اس میں باقاعدہ مجالس ہوتی ہے. اچھا, تو یہ چیزیں ہیں, جڑتے ہیں. میں نے شروع میں کہا ہمارا فیصلہ ایک جگہ ہونا ہے, تو ہم بھی یہاں لوگوں کو کہتے ہیں دیکھیں ہمارا فیصلہ کشمیر والی ٹیبل پہ ہونا ہے, تو کشمیریوں سے ہم کیوں لڑیں. تو کشمیریوں کے ساتھ ہماری مشترکہ جدوجہد بنتی ہے, ہماری مشترکات ہیں. اب وہ امان اللہ کا تعلق استور سے تھا, اس نے پورا کشمیر کو لیڈ کیا. آج اگر کہیں موومنٹ ہے تو اس کے اندر اگر اس کے اندر کہیں نہ کہیں مطلب امان اللہ کا کہیں نہ کہیں ذکر آتے ہیں. تمام کشمیر کے پولیٹیکل جو مزاحمتی کریکٹر ہیں, وہ کسی سے بھی ڈیبیٹ ہوتے ہیں تو وہ امان اللہ کا کہیں ذکر آتا ہے. آج کوئی اس کے جے کے ایل ایف کے جو 6-7 دڑے ہوئے ہیں, وہ امان اللہ کے لگائے ہوئے پودے ہیں. آج وہ تناور درخت بنا ہے. تو ان چیزوں سے تو انکار نہیں ہے. بہرحال یہاں اور بھی بہت سارے, ابھی میرے خیال سے جے کے ایل ایف کے 2 دڑوں کے آفیسز گلگت کے اندر ہیں, وہ کام کر رہے ہیں. لوگ نصرت ہے وہ وہاں لیڈ کر رہے ہیں گلگت کے اندر جناب, وہ ڈیلی گڑی باغ کے اوپر اپنے آئیڈیالوجی کو لوگوں کو پرموٹ کر رہے ہیں. تو یہ بہت اچھی اچیومنٹ ہے, اور ہمیں پر امید رہنا چاہیے, اور اپنی جد و جہد کو مؤثر طریقے سے عام آدمی تک اپنی آئیڈیالوجی کو پہنچانے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے, میں جو سمجھتا ہوں. کیونکہ اس ٹیکنالوجی سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. ہم اس طرح کے فائدے نہیں اٹھا پا رہے ہیں, تو جس کی وجہ یہ ہمارے پاس تربیت یافتہ ٹیکنیشین نہیں ہے, ہمارے پاس وہ کیڈر نہیں ہے تربیت یافتہ جو پروفیشنل انقلابی ہو. تو جس دن آپ پروفیشنل انقلابیوں کو پیدا کرنا شروع کریں گے, اس دن مطلب بہت جلد انقلاب آئے گا. یعنی 5th جنریشن وار جو ہے, جو دنیا میں جاری ہے, اس میں آپ کے پاس تھوڑی کمی ہے. ہاں, اس میں آپ کو کیڈر تیار کرنا ہوگا. اسے 5th جنریشن وار کہتے ہیں, جو آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے دنیا بھر کے سامنے اپنی ایک جنگ لڑتے ہیں. یہ جنگ ہے آپ کی. جنگ سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ آپ ویپنز اٹھا کے جاتے ہیں. آپ اپنے حق کے لیے جب نکلتے ہیں تو وہ جنگ ہے, وہ آپ کے الفاظ کی جنگ ہے, وہ آپ کی تحریر کی جنگ ہے, وہ آپ کی تقریر کی جنگ ہے. اور یہی سوشل میڈیا پہ جو چلتی ہے, یہ 5th جنریشن وار کی ہے. اچھا شبیر معیار, ابھی آپ نے وادی بھارتی مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے وادی کا بھی ذکر کیا, کشور زبان کا بھی درمیان میں ذکر آیا, امان اللہ خان کا اور ان کی پارٹی کا بھی ذکر آیا. ایک چیز جو شاید آج کے پروگرام میں اس طرح کا نہیں تھا, لیکن میرے ذہن میں ایک دم یہ چیز آئی, اور میں یقیناً آپ سے یہ جاننے کی ضرور کوشش کروں گا اس پر, کہ اس وقت حالیہ دنوں میں آپ دیکھ رہے ہوں گے اخبارات, اگر وہاں کسی طریقے سے آپ کو ملتا ہو, کہ امان اللہ خان کے بعد یقیناً بہت سارے دھڑے ہیں. ہم آج کے پروگرام میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کر رہے ہیں, لیکن انہی کا لگایا ہوا ایک پودا جو اس تحریک کو یقیناً ایک بہت کم عمر سے اس تحریک میں شامل ہوا, اس نے اپنی پوری زندگی اس تحریک کو دے دی, اور آج تہاڑ جیل دہلی میں ہے, جہاں بھارتی مودی جو فاشسٹ گورنمنٹ ہے
وہ اس کو اس کے جان کے در پہ ہیں. سیدھی سی بات ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ہم اسے چھوڑیں گے، بلکہ وہ سلولی اس کو اس جگہ پہ لے جا رہے ہیں جہاں سے مقبول بٹ گزر چکا ہے. یاسین ملک، میری مراد یاسین ملک سے ہے. جی 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 جی. اس وقت جو بھارت، جو کہ اپنے آپ کو پوری دنیا میں ایک بڑا ڈیموکریٹک سیکولرسٹ مملکت کہلاتا ہے، ایک انسان کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنا کہ اسے کورٹ میں بھی حاضر نہ کیا جائے، اسے سنا بھی نہ جائے، اس پر جرا بھی نہ اس طرح کی جائے، اور اس کے خلاف سزا کورٹ سے اعلان کروا دیا جائے. بحیثیت ایک ہیومنسٹ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک انسانی ہمدردی رکھنے والے انسان کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کا وہ سیکولرزم، بھارت کی وہ جمہوریت ایسے فیصلوں پہ آ کے کہاں کھڑی ہے، اور یاسین ملک کے حوالے سے آپ کے اپنے کیا ویوز ہیں؟ دیکھیں، یاسین ملک جو ہے اس صدی کا بہت بڑا لیڈر ہے. یاسین ملک ان چند رہنماؤں میں یاسین ملک کا شمار ہوتا ہے جس نے دونوں اسٹیٹ کو آگے لگایا ہوا ہے. ان کو بھی ان کو بھی، وہ ان کو بھی سمجھتے ہیں، ان کو بھی سمجھتے ہیں. اور ہم نے کہیں اپنے قرارداد میں، ہم نے بہت پروگرامات میں، اپنے اسپیچ میں یاسین ملک صاحب کی رہائی کے لیے مطالبہ کیا. بلکہ یاسین ملک کے ساتھ ساتھ شبیر احمد شاہ صاحب کا بھی ہم نے ذکر کیا، وہ بھی وہاں جیل کے اندر ہے. دیکھیں، مودی جیسا فاشسٹ آدمی جب اس ملک کا وزیر اعظم بنا ہے تو وہ سیکولرزم کو تو کہیں چھو کے بھی نہیں گزرتے ہیں. ہم یہ تو بالکل بھی نہیں کہیں گے کہ بھارت سیکولر ہے یا اس نے، وہ دیکھیں ہمارے 35A اور اسپیشل اسٹیٹس جو تھا اس کو ختم کیا اس نے. کرگل لداخ میں جو جو ان کا جو اسپیشل اسٹیٹس تھا اس کو ختم کیا. وہ تو بہت جابر آدمی ہے. میں بلکہ یہ سمجھتا ہوں کہ مودی نے کشمیر کی آزادی پہ کاری ضرب لگائی ہے. تو یاسین ملک کا میں باہر کی دنیا سے ہماری ایک التجا ہوگی، یاسین ملک صرف انڈین ہیلڈ کشمیر کا لیڈر نہیں ہے، وہ اس پورے 84,471 مربع میل کا مشترکہ لیڈر ہے. اس کی رہائی کے لیے جگہ جگہ احتجاج ہونی چاہیے. ہر اس فورم پہ اس 84,471 مربع میل سے تعلق رکھنے والے سیاسی کارکن ہو، سماجی کارکن ہو، انسانی حقوق کی تنظیموں سے وابستہ ہو، صحافی ہو، وکلا ہو، طلبہ برادری ہو، ان تمام کی ذمہ داری بنتی ہے کو یاسین ملک اور شبیر شاہ سمیت جتنے بھی سیاسی قائدین قید میں ہیں ان کے رہائی کے لیے آواز بلند کریں. آج دیکھیں، ہم بلوچوں کی اگر مسنگ پرسنز کی حمایت میں بات کرتے ہیں، شیعہ مسنگ کی حمایت میں بات کرتے ہیں، سندھی مسنگ کی حمایت میں بات کرتے ہیں، پشتون مسنگ کی حمایت میں بات کرتے ہیں، تو ہم یاسین ملک کی جو ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں، اس نے ایگریمنٹ کے تحت گن چھوڑا ہے، اس نے سیاسی پرامن جدوجہد کی، ان کی ایگریمنٹ ہوئے، اس ایگریمنٹ کو انڈیا نے سبوتاژ کیا ہے، اس ایگریمنٹ کی وائلیشن کی ہے. پرانی جو مقدمات وہ کر کے ان کو ایکسس نہیں دی جا رہی ہے، ان کو علاج معالجے کے بھی سہولیات نہیں ہے، اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. مودی کی اس مکروس چہرے کو ہمیں دنیا کے سامنے لانا چاہیے. ہمیں مودی کی اس کالے کرتوت کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے میں باہر بیٹھے ہوئے ہمارے لوگوں سے گزارش کروں گا وہ جگہ جگہ احتجاج کریں، وہ یاسین ملک اور شبیر شاہ اس پورے 84,471 مربع میل خطے کی لڑائی لڑ رہے ہیں. وہ اپنی لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں، وہ پورے خطے کی لڑائی لڑ رہے ہیں. وہ امان کے وارث ہیں، وہ مقبول احمد بٹ شہید کے وارث ہیں، وہ حیدر شاہ رضوی کے وارث ہیں. وہ اس خطے کے سن آف سوائل ہے، تو اس کی بازیابی کے لیے جگہ جگہ احتجاج ہونا چاہیے. ہم یہاں پہ بھی احتجاج میں، اپنے بیشتر احتجاج میں ان کے حق میں بات کرتے ہیں، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. ہم پریس میں یا اخباری اسٹیٹمنٹ کے ذریعے دیگر جو مختلف اسپیس میں ان کی بحالی کے لیے احتجاج کرتے ہیں. بلکہ ہم نے پلے کارڈ اٹھا کے بھی ہم نے احتجاجات کیے ہیں. اگر میرے پاس
فائل میں پڑھی ہوگی تو میں شاید آپ کو تک وہ تصاویر میں سینڈ کروں گا اس خطے کی جو ہم نے جو جد و جہد کیے یاسین ملک صاحب کے لیے, شبیر احمد شاہ کے لیے. تو یاسین ملک ہمارا مشترکہ لیڈر ہے, ان کی بحالی کے لیے ہم تمام کشمیریوں سے میری اپیل ہوگی کہ وہ ان کی رہائی کے لیے اپنی اپنی جگہ پہ بہرحال ان کے لیے جد و جہد کریں. جی یقیناً یہ جدوجہد بہت ضروری ہے, اور ہر پلیٹ فارم سے اور جس حد تک جو کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے. اچھا, میں چونکہ ہمارا ٹائم بھی تقریباً ہو چکا ہے, آخری بات سے پہلے ایک بات, جو پی اے جے کے ہے پاکستان کے زیر انتظام ریاست جموں کشمیر جسے ہم کہتے ہیں, ہمارا اپنا ایک جے کے ٹی وی کا اپنا ایک سٹینڈرڈ ہے اور ایک پالیسی ہے. اس میں جو جاری تحریک ہے عوامی حقوق کی تحریک, بالکل سیم جو آپ کی تحریک ہے اس طرح کی, 5 فروری کو جو کہ پاکستانی عوام ایک دن مناتے ہیں کہ یوم یکجہتی کشمیر ہے, اسی دن کو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے پاکستان کے زیر انتظام ریاست جموں کشمیر میں مکمل شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام کی کال دے رکھی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ یکجہتی کرتے ہیں تو پہلے ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ کو تسلیم کریں, چونکہ وادی کشمیر یعنی سری نگر یا بھارتی مقبوضہ کشمیر آپ سے بہت دور ہے. آپ کے بغل میں جو حصہ ہے, آپ کے بالکل زیر تسلط جو ہے, دونوں یونٹس ہیں یا ظاہر ہے جو, تو اس میں حقوق نہیں ہے, تو آپ وہاں جا کر یکجہتی کا یہ ڈرامہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اس اعلان کو, جس دن پاکستانی لوگ کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور کشمیری یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سال یکجہتی خود اپنے ساتھ کریں گے کہ ہم مکمل پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن کریں گے, اس فیصلے کو, اس اعلان کو 5 فروری کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ فیصلہ کس حد تک درست ہے؟ یہ ان کو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھے, انہوں نے دیر سے کیا, درست کیا, ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اچھا, آخر پر اوورسیز میں ظاہر ہے آپ کو مختلف دنیا کا ظاہر ہے مختلف ٹائمنگ ہوتے ہیں, اور جے کے ٹی وی کی یہ ایک سہولت ہے کہ لوگ بعد میں پروگرام دیکھتے ہیں زیادہ تر, جہاں جہاں جس کا ٹائم ہوتا ہے. اوورسیز بیرون ممالک بسنے والے آپ کی ریاست, جسے آپ نے 84,471 مربع میل کی ریاست کہا, اس کے باسی, اس کے باشندے, ریاستی باشندے جو بیرون ملک مقیم ہیں, انہیں آپ کیا پیغام دیں گے کہ وہ کس طریقے سے آپ کی ان تحریکوں میں وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ وہ بس سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے آواز کو دنیا تک پہنچائے. یہاں پہ جو سیاسی جبر ہے, یہاں شیڈول 4 ہے, یہاں ATA ہے, انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت لوگوں ہمارے سیاسی کارکنوں پہ مقدمات ہے, اس کے خلاف آواز اٹھائیں. اور بابا جان ہیں, ان کے ساتھیوں پہ جو مقدمات چل رہے ہیں, اور دیگر جو ہمارے ساتھیوں پہ جو مقدمات چل رہے ہیں, اس کے خلاف آواز بلند کریں, ہماری آواز بنے, اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھتے ہوئے ہمیں آگے کی طرف بڑھنے کی ضرورت ہے. جی, بہت بہت شکریہ شبیر مایار, اور میں ایک بار پھر اس لیے بھی خاص طور پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے اطلاع مل چکی تھی کہ آپ راستے میں ہیں اور آپ کافی دور سفر کر کے آج کے اس پروگرام کے لیے ایک خاص جگہ پہ پہنچے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ جی, بہت بہت شکریہ, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو. جی ناظرین, یہ تھے سکردو سے معروف رہنما ہیں کامریڈ شبیر مایار. آپ نے گفتگو سے اندازہ لگا لیا ہوگا, یقیناً جبر کے نیچے پسے ہوئے لوگوں کی آواز یہی لوگ بنا کرتے ہیں. خود اس جبر کا سامنا کرتے ہوئے ہر جگہ اپنے آپ کو سامنے رکھتے ہیں. ان لوگوں کا پروپیگنڈا جو یہ کہتے ہیں کہ گلگت کے لوگ تو اپنے آپ کو بالکل ایک دم کسی اور ملک کا حصہ سمجھتے ہیں, جب وہاں کے حقیقی اس ریاست کے ان باشندوں سے آپ بات کرتے ہیں تو وہ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. یقیناً آج کے پروگرام سے آپ کو, جو کہ انتہائی لائٹ موڈ میں پروگرام تھا, لیکن یقیناً آپ کو بہت کچھ سمجھنے کو ملا ہوگا, اور اگر آپ
نے پروگرام بعد میں دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا۔ ریاست جموں کشمیر کے اندر کہیں بھی جبر ہو، کہیں بھی عوامی حقوق سلب ہوں، کوئی کتنا بڑا آپ کا ہمدرد بنا ہو لیکن وہ آپ کے حقوق پہ قابض ہو تو وہ ہمدرد نہیں، کسی ایک طرف نہیں، ہر جگہ۔ وہ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے کی جانے والی کارروائیاں، وہاں ایک طویل عرصے سے انسانی حقوق کی پامالیاں، قتل و غارت گری ہو، یا پاکستان کے زیر انتظام ریاست جموں کشمیر جسے PAJK کہتے ہیں، یا گلگت بلتستان، جہاں عوام کو بنیادی حقوق حاصل نہ ہوں اور ان کو حقوق دینا آپ کی ذمہ داری ہو، آپ وہ ذمہ داری پوری نہ کرتے ہوں اور آپ دکھاوے کی یکجہتی کا اظہار کرتے ہوں، یہ یکجہتی لفظ پر بھی آپ ایک دبا لگا رہے ہیں۔ وہاں کے لوگوں کے مطالبات کو، اس چارٹر آف ڈیمانڈ کو تسلیم کیا ہوا ہے تو اسے عملی جمع پہنائیے اور بڑے شوق سے یکجہتی بنائیے۔ یقیناً پھر جن کے ساتھ آپ یکجہتی کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور وہ گلے مل کر واقعی عملی یکجہتی کا مظاہرہ ہوگا۔ جب تک لوگوں کو بنیادی حقوق نہیں مل جاتے، یکجہتی کا ڈرامہ بند کیجیے اور لوگوں کے مسائل کے حل پر توجہ دیجیے۔ آج اسی پر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ دیکھتے رہیے جموں کشمیر ٹی وی، دی وائس آف دی وائس لیس۔ ملتے ہیں اپنے کسی دوسرے پروگرام میں۔ اللہ نگہبان۔